کیا کافروں نے یہ بات نہ دیکھی ان السماواتی والارض کانتا رتقا کہ بے شک آسمان و زمین آپس میں بالکل گندے ہوئے تھے، ایک یونٹ ماس تھے، ففتقناہما تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ اسی کو سائنٹسٹ کہتے ہیں بگ بینگ، یعنی بہت بڑا ایک دھماکہ ہوا جس کے بعد یہ کائنات وجود میں آئی۔ اب آپ دیکھیں اس میں کلیئر کٹ یہ بات آئی کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ بے شک آسمان و زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا کر دیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو بڑے سائنٹیفک فیکٹس، قانون قدرت بتا دیے، اور بتائے تو اس وقت کے کافروں کو تھے، لیکن اس وقت کے کافر تو ابھی تک اس لیول پہ پہنچے نہیں تھے، ان کی تحقیق یہاں تک ہے نہیں تھے۔ لیکن اب ساتھ ہی ساتھ یہ بات یاد رکھیں، چونکہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے، لہٰذا اس کے اندر جو فیکٹس موجود ہیں یہ قیامت تک ایکسپلور ہوتے رہیں گے۔ تبھی تو آج کے دور کے انسان کے لیے اس کے دل میں قرآن کی اہمیت اجاگر ہوگی نا، ورنہ آج کے دور کے شخص کو کس طرح انٹرسٹ ہو سکتا ہے جب آج کے دور کی بات نہیں ہو رہی ہوگی۔ تو یہ آج کے دور کی بات ہے، 20ویں صدی کے اندر یہ چیزیں آ کر ڈسکور ہوئی ہیں سائنٹیفک فیکٹس کی برکت سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں لوگوں پر ظاہر کی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ حامیم السجدہ، جسے سورہ فصلت کہتے ہیں، اس کی آخری آیت کے اندر یہ ارشاد فرما دیا تھا پہلے، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ان قریب ہم ان کی جانوں میں اور زمین و آسمان میں ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ الحق ہے، پرپسفل کتاب ہے، باب مقصد اور سچی کتاب۔ تو یہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھانا شروع کر دی۔ 20ویں صدی کی ایجادات کے بعد، ڈسکوریز کے بعد، اس طرح کی کئی ایک نشانیاں جو ہے لوگوں کے سامنے آئیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک حق بات کو اس حوالے سے پہنچایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے پیشن کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ صرف مسلمان ہیں جو اپنے ریلیجن کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ آئے ہماری اس کتاب کو، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ ہے قیامت تک کے لیے، اس کتاب کو آپ آج کے دور کے علم پر بھی پیش کریں، سائنٹیفک فیلڈ کے علم کے اوپر، جو کہ اس وقت ایپیکس کو پہنچ چکا ہے۔ ایک آیت بھی ایسی نہیں ملے گی انشاءاللہ جو کہ اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو۔ ایک ہے ہائپوتھیسز اور تھیوریز، ان کی نہیں بات کر رہا، جو واقعی فیکٹس اسٹیبلش ہو چکے ہیں اس کے خلاف نہیں ملے۔ الحمدللہ اس وقت یہ بات ہوئی کہ بے شک زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ کے حوالے سے بتا دوں کہ بھائیو 20ویں صدی کے آغاز تک لوگوں کا یہی نظریہ تھا کہ یہ کائنات بھی ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی ہے، کیونکہ اگر کائنات کی ابتدا کو مان لیا جائے کہ یہ کائنات کہیں سے پیدا ہوئی ہے تو پھر کریٹر کو بھی ماننا پڑے۔ اس لیے ڈینائل آف گاڈ جو آ کر 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی کے اندر شروع ہوا، وہ اپنے ایپیکس کو اس حوالے سے پہنچا کہ لوگوں نے یہ اسٹیبلش کر لیا کہ کائنات ہمیشہ سے ایگزسٹ کر رہی ہے۔ اب جب کائنات ہمیشہ سے ایگزسٹ کر رہی ہے تو کسی گاڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ 1929 کے اندر آ کر امریکن ایک کاسمولوجسٹ تھا جس کا نام تھا ایڈون ہبل، اسی کے نام پر ہبل ٹیلیسکوپ بھی امریکہ نے اسپیس کے اندر چھوڑی ہوئی ہے۔ 1953 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ 1929 کے اندر انہوں نے اپنی ٹیلیسکوپ کے ذریعے، دوربین کے ساتھ یہ چیز آبزرو کی کہ کائنات میں جتنے بھی اجرام فلکی ہیں، جتنے بھی جو ہے وہ کائنات کے اندر سیارے ہیں یا ستارے ہیں یا گلیکسیز ہیں، یہ سب کے سب ایک دوسرے سے دور کی طرف ٹریول کر رہی ہیں، اور ان کا انہوں نے اسپیکٹرم ڈرا کیا تو وہ ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا تھا، اور جب کسی موونگ آبجیکٹ کا اسپیکٹرم گریجولی ریڈ کلر کی طرف شفٹ ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز دور جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر ہم ٹائم کو ریورس کریں تو کوئی ایک پوائنٹ ایسا ہونا چاہیے جہاں سے یہ چیزیں سٹارٹ ہوئی، اور وہ ٹائم جب کیلکولیٹ کیا گیا تقریباً 15 ارب سال بنتا ہے کہ 15 ارب سال پہلے
ایسا وقت تھا کہ یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ ایک خاص پوائنٹ سے سٹارٹ ہوئی، اور وہ پوائنٹ ایسا تھا جس کا والیوم تو زیرو تھا لیکن ڈینسٹی انفینٹ تھی۔ اب اس طرح کی چیز تو کوئی ہو نہیں سکتی کہ جس کا والیوم زیرو ہو اور ڈینسٹی انفینٹ ہو، سوائے اس کے کہ وہ ہے ہی نہیں تھی۔ کریشن ایکس نہیلو ہوئی ہے، عدم محض سے وجود بخشا گیا ہے چیزوں کو، ایک دھماکے کے ساتھ یہ چیزیں الگ ہوئیں اور یہ دور جاتی جا رہی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ پوری کائنات پھیل رہی ہے۔ یہ پھیلنا اسی کو ریورس کیا تو وہ ایک پوائنٹ آ گیا، حالانکہ یہ میتھمیٹیکلی یہ چیز آئنسٹائن نے پہلے ہی پروف کر دی تھی۔ آئنسٹائن نے بھی یہ بات کی تھی، ایکسپینڈنگ یونیورس، یہ کائنات پھیل رہی، اور الحمدللہ سیم اسی قسم کے الفاظ قرآن حکیم میں بھی موجود ہیں۔ سورہ الذاریات کے اندر پارہ نمبر 27 میں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور ہم ہی اس کو وسعت دے رہے ہیں۔ یہ وہی ایکسپینڈنگ یونیورس، اِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس کو ہم پھیلا رہے ہیں۔ ایکسپینڈنگ یونیورس آف آئنسٹائن، کاش ایک مسلمان نے کیا ہوتا تو ہم آج فخر سے کہہ رہے ہوتے ایکسپینڈنگ یونیورس آف قرآن۔ اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب وہ ڈسکوریز کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہاں جی جناب پہلے ہی موجود سی، تو کہتے ہیں پہلے ہی موجود سی تو تسی تے اپنے کول ہی رکھیا سی، سانوں تے نہیں دسیا کسی۔ خیر اس کا ایک پازیٹیو ایفیکٹ بھی ہے کہ ان کی تحقیقات کا اسلام کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ نیوٹرل لوگ جب تحقیق کرتے ہیں اور یہاں تک پہنچتے ہیں، اور یہ چیز ان کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر مسلمان کرے گا تو کسی کو وہم ہو سکتا ہے اس زمانے سے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے سائنس کی فیلڈ کے آغاز میں بڑے بڑے کارنامے مسلمانوں نے ہی سلطنت عباسیہ کے دور کے اندر کیے ہوئے ہیں، بہت بڑی بڑے کارنامے۔ یہ پوری آپ کی کمپیوٹر کی فیلڈ جس کے اوپر جس الجبرے کے اوپر کھڑی ہے، یہ الجبرا مسلمانوں نے بنایا تھا۔ یہ سب کا سب معاملات جتنے بھی اس وقت چل رہے ہیں الیکٹرانکس کی فیلڈ میں، اس کی بنیاد جو ہے الجبرا ہے۔ تو میں اسی لیے ایک جملہ بھی بولا کرتا ہوں کہ سائنس is a common religion of all the human beings on the face of earth۔ سائنس جو ہے یہ ایک مشترکہ مذہب ہے تمام انسانوں کا جو اس روئے ارض کے اوپر آباد ہے۔ مذہب کہہ رہا ہوں میں، دین نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی فتویٰ نہ لا دے میرے۔ دین جو ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اسلام ہے۔ مذہب آپ کہہ رہے اسکول آف تھاٹ کو آپ عربی میں یا اردو کے اندر ہم مذہب کہہ دیتے ہیں، یعنی یہ سائنس جو ہے یہ کامن مذہب ہے، یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے، یہ کسی گورے کا ٹھیکہ ہے یا کسی کرسچن کا ٹھیکہ ہے، کسی مسلمان کا ہے۔ ابتدا میں مسلمانوں نے ترقی کی، اس کے بعد کرسچن، اب نیوٹن جو تھا کرسچن تھا، اس نے اتنا بڑا کام کیا۔ اسی طریقے سے اگر بعد میں کچھ ایتھیسٹ بھی سامنے آئے ہیں، انہوں نے بھی کام کیا، اور وہ آن کرتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں یہ منکرین خدا جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی، کیپلر کون تھا جس نے یہ سب کی سب جو ہے کاسمولوجی کی فیلڈ کے اندر اتنا بڑا کام کیا ہے اس نے، اور ان سارے سیاروں کی اس نے فریکوینسیز تک دریافت کی ہیں زمین پر بیٹھ کے میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے ذریعے۔ گاڈ میں بلیو کرنے والے، اکثریت ان سائنٹسٹ میں گاڈ میں ماننے والے، مسلمان بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، اور لوگ بھی موجود ہیں۔ تو یہ سائنس جو ہے یہ کامن ریلیجن ہے، کامن اسکول آف تھاٹ ہے تمام انسانوں جو اسٹیبلش سائنس۔ اور یہ پھر جب ان غیر مسلموں کی طرف سے اس طرح کی تحقیقات آتی ہیں، پھر ان میں سے بعض لوگ اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ مثال جو ہے وہ ڈاکٹر مورس بوکائل کی، آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر ان کی ویڈیوز بھی رکھی ہوئی ہیں، اور ویسے گوگل میں جا کے لکھیں ڈاکٹر مورس بوکائل فرینچ سرجن تھے۔ 1974 کے اندر جب مصر سے فرعون کی ممی بھیجی گئی تحقیق کرنے کے لیے کہ اس کے اوپر آپ تحقیق کریں یہ کتنی پرانی ہے اور اس کی جو ممی ہے اس شخص کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہوئی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو ڈوبنے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اتنا پرانا پیریڈ بنتا ہے جو کہ سورہ یونس میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرعون آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے اور قیامت تک کے لیے اس کو باقی رکھیں گے لوگوں کی عبرت کے لیے۔ اب وہ مورس بوکائل نے جب یہ بات بتائی تو اس کو مسلمانوں نے، اسکالرز نے بتایا کہ یہ تو بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم قیامت تک کے لیے اس کی لاش کو سلامت رکھیں گے۔ وہ کہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے، یہ کیسے کوئی پریڈکشن کر سکتا ہے اتنی بڑی پریڈکشن۔ پھر اس نے کئی مسلمان ملکوں کا سفر کیا لوگوں سے یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ واقعی قرآن میں یہ چیز لکھی ہے، اور پھر الحمدللہ اس نے تحقیق کی۔ 1974 میں اس کی تحقیق شروع ہوئی
1976 میں اس کی وہ کتاب سامنے آ گئی، دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس، بائبل، قرآن اینڈ سائنس. اور اس نے اس کتاب میں ایک چیز ڈکلیئر کی کہ جو سائنٹیفک فیکٹس 20ویں صدی کے اندر دریافت ہوئے ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے ایمبریولوجی کی فیلڈ میں ہوئے ہوں، ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے، یا کاسمولوجی کی، ایسٹرونومی کی فیلڈ کے اندر ہوں، ان تمام چیزوں میں صرف قرآن اس روئے ارض پہ وہ واحد کتاب اور اونلی کتاب ہے، دی اونلی بک آن دا فیس آف ارتھ، جس میں کوئی سائنٹیفک فالٹ موجود نہیں ہے. الحمدللہ. اور اس بندے نے بھی اسلام بھی قبول کر لیا، الحمدللہ. اور اس نے کہا تورات اور انجیل کے اندر اس طرح کی خرابیاں موجود ہیں، اور وہ اس لیے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ تبدیل ہو چکی ہیں، یہ کتاب تبدیل نہیں ہوئی. اور الحمدللہ اس کا ویڈیو لیکچر بھی تقریباً 1.25 گھنٹے کا یوٹیوب کے اوپر مورس بکائل کا پڑا ہوا ہے. اس نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد ایک سمجھے کہ ایک پورا ٹرینڈ سیٹ کرنے والا وہ بنا ہے بندہ. اب بکائیزم ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے، جس طرح یہاں پر بھی ڈاکٹر اقبال کی جیسے اقبالیات ایک سبجیکٹ ہے نا، اقبال کے شعروں کے اوپر تحقیق اور پی ایچ ڈی ہوتی ہے. بکائیزم ایک پوری سائنس کی فیلڈ بن چکی ہے، سائنس کی وہ فیلڈ جس میں آپ ریلیجن جو اسکرپچرز موجود ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریویلڈ نالج وحی کی شکل میں تورات، انجیل یا قرآن کی شکل میں، اس کی آیات اور سائنٹیفک فیکٹس جو لیٹسٹ ڈسکوری ہیں، ان کے کو ملا کر ایک آپٹیمل سولوشن جو نکالا جاتا ہے اور کمپیٹیبلٹی دونوں کی جاتی ہے، اس علم کو کہا جاتا ہے بکائیزم. یہ مورس بکائل کے نام کے اوپر. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی ڈسکوری کروائی. اور دوسرا یہ اس کے اندر جو بایولوجی کا دوسرا لا کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا، یہ بھی اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ آل لیونگ تھنگس کریٹڈ آؤٹ آف واٹر، تمام زندہ چیزیں جو ہیں یہ پانی سے پیدا ہوئی ہیں. یہ بھی بایولوجی کا لا بالکل فائنل ہو چکا ہے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 میں یہ دونوں یونیورسل ٹروتس، دونوں سائنٹیفک فیکٹس جن کو آج کے انسان نے سمجھا ہے 20ویں صدی کے، یہ الحمدللہ 1400 سال پہلے اسٹیبلش کر دیے.